الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو آخری کتاب دے کر آخری امت کی طرف بھیجا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایک مربی کی حیثیت سے لوگوں کو تیار کیا، ان کی تربیت کی، یہ لوگ ایسے تیار ہو گئے کہ وہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے تو پڑھے ہوئے نہ تھے، لیکن آپ کی یونیورسٹی سے یہ فارغ التحصیل تھے، گویا کہ قرآن کی یونیورسٹی۔ آپ نے جس طرح 13 سال مکہ میں ان کی تربیت کی اور 10 سال مدینہ منورہ میں تربیت کی، اور حتیٰ کہ آخری آپ کا حج جس میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ آپ کو دیکھنے والے، آپ کی صفات کو بیان کرنے والے، آپ کی نعت بیان کرنے والے دنیا میں پھیل گئے، اور آپ نے ان سے وعدہ لیا کہ میں نے تو اللہ کا پیغام قرآن تم تک پہنچا دیا، اب اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلا، ہاں کیوں نہیں۔ تو وہ جو سامنے کھڑے تھے 1 لاکھ سے زیادہ، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب اس دعوت کو، جو قرآن کی دعوت ہے، قرآن کا میسیج ہے، اس کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے وہ خود اس کا عملی نمونہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی وہ بن گئے۔ بس ایک نمونے کا ذکر کروں گا کہ آپ کی تربیت کا کیا انداز تھا۔ ہوا یہ کہ ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہیں اپنے دوسرے دوست حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہ جن کا رنگ سیاہ تھا، بس ان کو آواز دیتے ہوئے یہ لفظ استعمال کیا، یا ابن سوت۔ حضرت بلال نے یہ لفظ سنا، بہت پریشان ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے کے باوجود ابھی تک اس مقام پہ ہم نہیں پہنچ سکے کہ ابھی تک جاہلیت کی کچھ باتیں ہم ادا کر رہے ہیں۔ بس حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، پریشان تھے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا بلال کیا بات ہے؟ حضرت بلال نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس کچھ میرے ایک ساتھی نے مجھے ان الفاظ سے یاد کیا، مجھے لگتا ہے کہ ابھی شاید تربیت کی ضرورت ہے۔ کہا کیا ہوا؟ تو قصہ سنایا کہ ابو ذر نے مجھے یا ابن سود کے لفظ سے پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بھی کچھ ناگواری کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ نے جو مربی اعظم ہیں جنہوں نے تربیت کی ان لوگوں کی، آپ نے اپنے اسی تربیت کی وجہ سے کہ جب کوئی بات سنو، قرآن یہ کہتا ہے کہ اذا جاء فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی کوئی بات سنو، کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق تو کر لو۔ تو آپ نے بالکل اسی کے مصداق آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا، اور انہوں نے پیغام ان تک پہنچا، اور وہ آ گئے۔ اللہ کے رسول نے تحقیق کے نقطہ نظر سے پوچھا، ابو ذر کیا تم نے ایسا کہا بلال کو؟ تو انہوں نے کہا، جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہوا تو کچھ ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے جو الفاظ اس وقت فرمایا کہ انک رجل فیک جاہلیہ، تم ایک ایسے شخص ہو کہ ابھی تک تمہارے اندر جاہلیت کے آثار پائے جاتے ہیں۔ بس یہ لفظ یہ سننا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان کی حالت
بہت ہی خراب ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اس کی تلافی ہو سکتی ہے، اور خود ہی پھر اس کا حل بھی تلاش کر لیا، اللہ کے رسول کو گواہ بنا لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ جاہلیت میں انشاءاللہ اس کو ابھی ختم کیے دیتا ہوں۔ وہیں اللہ کے رسول بھی موجود ہیں اور صحابہ بھی موجود ہیں، اور حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال سے کہا کہ میرے بھائی یہ اپنا پاؤں ذرا آگے نکالو نا، تو انہوں نے اپنا پاؤں آگے نکالا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ، اپنا رخسار ان کے پاؤں پر رکھ کر اپنے آپ کو مخاطب کیا کہ یا ابا ذر هل عرفت من انت، ابو ذر تجھے معلوم ہوا کہ تو کون ہے، اور تو نے کیسے الفاظ سے بلال کو بلایا تھا، اب تجھے معلوم ہوا۔ تو یہ وہ تربیت ہے۔ اللہ کے رسول یہ منظر دیکھ رہے تھے، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ آپ کی تربیت یافتہ یہ قوم، جس کو فوراً احساس ہوا ہے، انہوں نے اس کی تلافی کا انتظام بھی آپ کی موجودگی میں فرمایا۔ یہ مہینہ جو ربیع الاول کا ہے، مربی اعظم نے جس امت کو تیار کیا وہ اس قسم کے لوگ تھے۔ اس زمین پر نہ پہلے ان سے پہلے اچھے لوگ کبھی آئے، نہ ان کے بعد آئیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عملاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور دعوت کو لوگوں تک پہنچایا، دنیا تک پہنچایا، اور تربیت کا انداز بھی، ایک کارکن کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، ایک مربی کے لیے بھی نمونہ ہے۔ آپ نے کوئی سزا تجویز نہیں کی، بس الفاظ ہی تو چند کہے، آپ نے فرمائے کہ انک رجل فیک جاہلیہ۔ ہم بھی آج اپنا جائزہ لیں، ہم بھی جس جماعت کے کارکن ہیں، ہمارے مربی جو ہیں وہ کس طرح تربیت کا انداز اختیار کرتے ہیں۔ کبھی اپنے کسی کارکن کو اس انداز میں سزا نہیں دیتے کہ پھر وہ اس جماعت سے ہی باہر چلا جاتا ہے۔ آئیے ہم آج اسی جماعت کے کارکن ہیں، ہمارے مربی وہی مربی اعظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ واقعات اگر نہ ہوتے تو ہمارے لیے تو نمونہ ہی نہ تھا، لہٰذا یہ واقعات ہمارے لیے اپنی تربیت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد